बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है और वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामलात हैं वफाकी हुकूमत के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मामलात इंतहाई गंभीर हो गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त लेने को तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत की वो दरख्वास्त जो एतराज़ात जिस पर किए गए, काजी फैसल साहब की जानिब से और उनके जुडिशल कमीशन की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस केस में काजी फैज़ ईसा और दो जजेस, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वो भी 3 रुकनी बेंच पर इतराज़ उठा रहे हैं और वो वही बोली बोल रहे हैं जो वफाकी हुकूमत की बोली है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर जो जवाब जमा करवाया उसकी भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जुडिशल कमीशन का जो जवाब है बड़ा डिटेल जवाब है जो जमा करवाया गया है काजी फैसल साहब ने। और अगर किसी को शक है तो उनको आप ये यकीन आ जाना चाहिए कि ये एक पेज पर हैं। और अभी तो जावेद लतीफ़ का एक बयान आजकल वायरल हुआ है जिनकी जानिब से ये कहा गया कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ल साहब, वो हमारे ऊपर जो मजालिम किए गए थे उसका हमें इंसाफ देंगे। वो अब से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि काजी फैसल साहब नून लीग को जरूर इंसाफ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में जो काजी फैसल साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन ने सेक्रेटरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया और चीफ जस्टिस की सरबराही में मुकदमा सुनने वाले बेंच के 3 मेंबरान पर इतराज़ उठा दिया। जवाब में कहा गया कि मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरखास्तें सुने क्योंकि चीफ जस्टिस और जजेस हलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के भी पाबंद हैं, जिसके मुताबिक जजेस का हलफ ज़ाती मफादात को बलाए ताक रखने का कहता है। इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज मौजूद हैं। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल बड़ी डिटेल ये जवाब जमा करवाया गया है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया कि ऑडियो लीक कमीशन का जवाब सेक्रेटरी कमीशन के दस्तखत से जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया कि कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। कमीशन को यह जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। ऑडियो कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। साथ उन्होंने कहा कि हम हैरान होते हैं कि किस तरीके से ये कहा गया कि जुडिशल कमीशन बना के अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हुई। ऑनरेबल जस्टिस काजी फैसल साहब फरमाते हैं और उनके साथ जो दो सीनियर जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, दूसरा चीफ जस्टिस है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, वो कहते हैं हम हैरान हो गए कि अदलिया की आज़ादी कैसे कंप्रोमाइज़ होगी, जबकि जुडिशल कमीशन में तो सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट खुद बैठा है और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बैठे हैं, तो फिर अदलिया की आज़ादी कैसे कंप्रोमाइज़ होगी? अदलिया की आज़ादी को कैसे ख़तरा है, जिसको जबकि अदलिया की आज़ादी के जो मंबा हैं सीनियर तरीन जज काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जब वो बैठे हैं, उनके बैठे हुए, उनके होते हुए, उनके कमीशन में बैठने से अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी बल्कि उसको मज़ीद इज़्ज़त मिलेगी। कमीशन यकीन दिलाता है कि मुतल्लिका फ़रीक़ैन के उठाए गए एतराज़ात को सुनना और उन पर गौर किया जाएगा। मुबैना ऑडियो लीक के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और ना ही कमीशन पर एतराज़ उठाया, जबकि सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम कमीशन में पेश होने के लिए तैयार हैं। इस वजह से आप ये जो दरख्वास्तें हैं इनको खारिज फरमाएँ, कमीशन को कार्रवाई करने दें और जजेस ऑडियो लीक्स का जो कमीशन है उसमें आप तीनों जजेस बराए मेहरबानी ना बैठे। मैंने आपको कहा था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो जमा करवाई गई थी, दरख्वास्त जमा करवाई गई थी और बाकायदा एतराज़ उठाया गया था, और ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें या अब हुकूमत रहेगी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि जो मुल्क का सबसे बड़ा चीफ है जिसको काजी कहा जाता है, वो अगर उनमें इख्तलाफात चीफ जस्टिस में और ज़ाती इख्तलाफात आ जाएँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ हुकूमत उठा दे, तो उसका मतलब ये है कि फिर या हुकूमत रहेगी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, क्योंकि या चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या चीफ जस्टिस को एक्शन लेना पड़ेगा। चीफ जस्टिस एक्शन लेते हैं तो हुकूमत जाती है, एक्शन नहीं लेते तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो जिस ओहदे पर बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा जस्टिस शकूर साहब हैं, उनके हवाले से एक जो किया गया है, कल से एक ट्रेंड चल रहा है कि ये शकूर कौन है।
یہ آپ نے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا، یہ شکور کیا کون ہے؟ جسٹس شکور صاحب پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی عدالت میں ایمل ولی خان، جن کو کچھ اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے جو ہمیں نہیں زیب دیتا، بہرحال ایمل ولی خان جو ANP کے رہنما ہیں، ان کی کوئی درخواست تھی۔ اب جب درخواست پر سماعت ہوئی تو جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ جی بتایا جائے کہ ایمل ولی خان کون ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ اب ایمل ولی خان روسٹرم پر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کا وکیل کھڑا ہے۔ اب ایمل ولی خان، ہم نے بھی اب یہ جو کچھ معاملات ہوئے اور ایک سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، ایمل ولی خان کون ہے۔ اس پر اعتراض اٹھایا گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے، جج صاحب نے، پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے سوال کیا، اور یہ کوئی کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ ایسا سوال پوچھا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جیسا جو پاپولر لیڈر ہے، اس کے دستخطوں کو لے کر عدالت نے 6 گھنٹے عدالت لگائے رکھی تھی، اور عمران خان پیش ہوتے تھے اور عدالت کے سامنے وہ کرتے تھے، عدالت کے سامنے اپنی جو نیاز مندی شو کرتے تھے کہ جناب ہم تو جیسا عدالتوں کا حکم ہوگا، ہم تو آئین اور عدالتوں کے پابند ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں کہ اگر جج صاحب نے اب گستاخی چیک کریں PDM رہنما کی، کہ PDM کے رہنما کہتے ہیں ایمل ولی کے گستاخی یہ کی گئی کہ جج صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایمل ولی خان کون ہے، یہ تو سب سے بڑا لیڈر ہے خیبر پختونخوا کا۔ اس ایک بات پر PDM ٹویٹر ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ یہ شکور کون ہے، یہ جج کے پشاور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جب 3 ججز ہیں، 4 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا رہا، اب جو پشاور ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں اور ان پر جو تنقید اور جس طرح کی الزامات لگائے گئے، اس کے بعد بھی اگر ججز ایکشن نہیں لیں گے تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عہدے ہیں، ان عہدوں پر بہادر لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، ان عہدوں پر ان عظیم لوگوں کو بیٹھنا چاہیے کہ جو نہ صرف عوام کے حقوق، عوام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں، بلکہ جو آئینی تحفظ ہے، جو آئینی تقدس ہے عدالتوں کا، ان کو بھی برقرار رکھیں، تب ہی معاملات چل سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم وکیل ہیں، ہم ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں، تو ہم سب سے پہلے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ آپ کیونکہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، قاضی ہیں، تو اگر قاضیوں کے ساتھ اور ان کو اس طریقے سے، اب یہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وجہ سے نہ بیٹھیں کہ چونکہ آپ کے ذاتی مسائل ہیں اور آپ یہ بینچ ختم کر دیں۔ عدالت میں سماعت شروع ہو گئی اور وکیل بھی پیش ہو گئے، اور یہ وکلا کن کی جانب سے تھے؟ وکلا تھے آڈیو لیکس کے حوالے سے جو اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے، جبکہ اس کیس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، وہ اس میں خود درخواست گزار ہیں، سیکرٹری سپریم کورٹ بار وہ خود اس میں درخواست گزار ہیں، اور وہ وکیل بھی ہیں، اور ان کے وکیل شعیب شاہین صاحب بھی ہیں۔ عدالت میں جیسی سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو آج درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں، تو اس پر جو اعتراض لگایا گیا، تو عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی کچھ نئی درخواستیں آئی ہیں فریقین کی جانب سے۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے پاس موجودہ کیس میں کچھ درخواستیں آئی ہیں، ان کو کیس میں ہم شامل کر لیں، اور اٹارنی جنرل کی درخواست پر ہم پہلے سماعت کریں گے اور بینچ پر اعتراض کے جو معاملے پر اٹارنی جنرل کے دلائل سنیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو درخواست آئی ہے اس میں کچھ الفاظ نامناسب ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے ہیں کہ کچھ جو الفاظ نامناسب ہیں جو ان کو بھی ہم دیکھیں گے اور اس پر بھی ہم دلائل سنیں گے، اور اس کو بھی ہم پہلے اب ہم درخواست ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، قاضی فیصل صاحب کیا چاہتے ہیں کہ یہ جلدی اسٹے آرڈر ختم ہو اور میں جو انکوائری ہے اس کے اوپر کارروائی شروع کر دوں۔ اس پر اسٹے آرڈر ہوا ہے، حکم امتناعی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جاری ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جو درخواستیں آئی ہیں، ابھی تک ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کے رجسٹرار نے واپس کر دی ہے، لیکن رجسٹرار نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ نے اگر کوئی درخواست دینی ہے تو ڈائریکٹ آپ درخواست دیں، کسی کیس میں دوران کیس آپ اس طرح سے درخواستیں یہاں نہیں جمع کروا سکتے، کیونکہ آپ بینچ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو رجسٹرار کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس پر کوئی اعتراض اٹھائے اور وہ درخواست وصول کرے، کیسے کر سکتا ہے؟ عدالت نے کہا کہ جو آپ کی جانب سے
درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ اب پہلے ہم ان درخواستوں پر فیصلہ کریں گے۔ پہلے تو اس دن تو آپ نے اعتراض اٹھایا تھا، اٹارنی جنرل صاحب آپ نے اعتراض کیا تھا بینچ پر، ہم نے اس معاملے کو خاموش ہو گئے تھے، لیکن چونکہ اب آپ نے جو درخواست دی ہے، پہلے اب ہم وہ آپ کی درخواست جمع کروائیں گے۔ اب اپنی درخواست پہ نمبر وغیرہ لگوائیں، وہ جمع ہو، دوسرے فریق اس میں جواب جمع کروائیں، پھر ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ پہلے آپ نئی درخواستوں پر اگلے ہفتے دلائل سنیں گے اور اس کے بعد یہ کیس آگے چلے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ اس کیس کو سنیں گے، اور ساتھ کہا کہ جو حکم امتناعی ہے اس میں توسیع کی جاتی ہے۔ حکم امتناعی میں توسیع کرنے کے بعد اگلا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے آپ کی درخواستوں کو سنیں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب اور وفاقی حکومت کے جو وکلا ہیں وہ درخواستیں لے کر پہنچے رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس۔ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پر اعتراض عائد کر دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ درخواستیں یہ آپ کھلی عدالت میں بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اس طرح کی جو درخواست جمع کروا رہے ہیں یہ آپ نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ کھلی عدالت میں کریں، اور یہ عدالتوں کا یہ چونکہ ان کا ڈسکریشنری رائٹ ہے اور پاور ہے، ان کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے عدالتوں کے پاس کہ وہ چاہیں ان پر اعتراض کیا جائے تو وہ مقدمے سے خود کو الگ کر لیں یا نہ کریں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جج کو کہا جائے کہ آپ اس بینچ پہ بیٹھیں اور آپ اس بینچ پہ نہ بیٹھیں۔ اب چونکہ ایک پیج پر آ گئے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، ایک پیج پر آ گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جواب جمع کروانا تھا اور جس دن انتخابات کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اسی دن اٹارنی جنرل صاحب کی ملاقات ہوئی تھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بالکل آن دی بیسس آف دی ڈائریکشن آف آنریبل جو ہیں سربراہ ہیں کمیشن کے، ان کے مطابق وہ درخواست جمع کروائی گئی تھی، اور وہی کاپی پیسٹ کر کے وہی جو گراؤنڈز ہیں، وہی اعتراضات ہیں، وہی جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے جواب میں جمع کروایا گیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم امتناعی میں توسیع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ پہلے آپ کی درخواستوں پر جواب آ جائے، پہلے آپ کی اعتراض والی درخواستوں کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر اور تینوں ججز پر بہت زیادہ پریشر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقدمے سے الگ کر لیں اور 5 رکنی ایک اور بینچ بنا دیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔